بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش علی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک بہت پرانی اور سچی بات ہے کہ ایک بادشاہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں راستے میں اس کو ایک شخص ملا جس نے بادشاہ کو کہا، میں بے روزگار ہوں، آپ مجھے اپنے پاس کام پر رکھ لیں، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، صرف مجھے کھانا دے دیا کریں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ اسے اپنے محل پر لے گیا۔ وہاں پہ بادشاہ کا گھوڑوں کا استبل تھا جس میں بادشاہ نے ایک نے لیے بہت خاص گھوڑا رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس شخص کو کہا اس گھوڑے کی دیکھ بھال آج سے تم کرو گے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ۔ تو بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ آدمی ہر روز گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا، اسے چارہ ڈالتا، گھوڑے کے ساتھ اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتا۔ تو ایک مہینہ گزرنے کے بعد بادشاہ واپس آیا اور اس شخص سے پوچھا بتاؤ میرا گھوڑا کیسا ہے۔ اس بات پر اس شخص نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا آپ کا نسلی تو ہے لیکن یہ کسی گھوڑی کے ساتھ بڑا نہیں ہوا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا میں ابھی اس شخص کے پاس جاتا ہوں جس سے میں نے یہ گھوڑا لیا تھا۔ وہ شخص بادشاہ کے ساتھ اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے بادشاہ نے گھوڑا خریدا تھا۔ تو بادشاہ اس سے کہنے لگا یہ کیسا گھوڑا تم نے دیا ہے؟ اس شخص نے اس بات پر جواب دیا بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا تو بہت نسلی ہے۔ بادشاہ نے اسے بولا کہ سچ سچ بتاؤ نہیں تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں میں سچ سچ بتاتا ہوں، یہ گھوڑا ہے نسلی لیکن یہ گائے کا دودھ پی کے بڑا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے نوکر کی بات پر بڑا حیران ہوا اور اس سے کہنے لگا تم کو یہ کیسے پتا چلا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھاس زمین سے پکڑ اور سر اوپر کر کے کھاتے ہیں، اور گائے کی یہ عادت ہوتی ہے وہ نیچے سے گھاس توڑتی ہے ادھر ہی سر نیچے کر کے ہی کھاتی ہے۔ تو بادشاہ اس شخص کی ذہانت دیکھ کر بہت خوش ہوا، تو اس نے انعام میں اس لڑکے کو بہت سی بھیڑ، بکریاں اور گائے، اونٹ وغیرہ تحفے میں دیے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تم بہت قابل آدمی ہو، کل سے جو ہے آپ کی ڈیوٹی میری بیوی کے ساتھ ہے۔ تو وہ شخص بادشاہ کی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ کہ میری بیوی کیسی ہے، وہ بھی کسی اچھے خاندان اچھے گھر کی ہے کہ نہیں؟ تو وہ بادشاہ سے کہنے لگا اگر جان کی امان پاؤں تو میں آپ کو سچ سچ بتا سکتا ہوں، اگر نہیں تو میں آپ کو نہیں بتاتا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ مجھے سچ سچ بتائیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ شہزادیوں کی طرح بڑی ہوئی ہے لیکن اس میں شہزادیوں والی حرکتیں نہیں ہیں، یعنی اس کا جو خون ہے وہ بادشاہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اس شخص نے بادشاہ سے کہا چلو آپ کے سسرال چلتے ہیں، وہاں پہ آپ کے ساس سسر سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ لوگ بادشاہ ادھر اپنے سسرال چلا گیا، وہاں جا کے اپنی ساس سسر سے پوچھا مجھے جو بات ہے سچ سچ بتاؤ نہیں تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ تو وہ ڈر گئے بادشاہ کے ساس سسر، انہوں نے کہا یہ ایک پھر بادشاہ کے ساس سسر بادشاہ سے کہنے لگے یہ ہمارے گاؤں کی ایک غریب شخص کی بیٹی تھی، تو ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے اس سے یہ خرید لی تھی، اس کے بدلے میں ہم نے اسے ہیرے جواہرات دیے تھے، تو ہم نے اس کو بڑا کیا، اپنی بیٹی بنا کر رکھا، ہماری اولاد نہیں تھی۔ تو بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ بادشاہ سے کہنے لگا جو شہزادیاں ہوتی ہیں، بڑے گھروں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، شہزادیاں ہوتی ہیں، ان کے نوکروں سے اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ اتنی پرواہ نہیں کرتی، تو اگر آپ کی بیوی کے سامنے کسی شخص کے کچھ نقصان ہو جاتا تو آپ کی بیوی اسے برا بلا کہتی، بہت ڈانٹتی اور برے القابات سے اسے پکارتی۔ تو بادشاہ نے کہا واقعی میں تو بہت قابل شخص ہوں۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کر اس شخص سے متاثر ہو کر اسے انعام میں پھر دوبارہ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ وغیرہ یہ چیزیں مال مویشی دیا۔ تو بادشاہ پھر اس شخص سے کہنے لگا واقعی میں تم اس قابل ہو کہ تم میرے ساتھ رہو۔ تو بادشاہ نے اسے اپنا بڑا وزیر بنا لیا اور بادشاہ اس سے کہنے لگا آج کے بعد تم میرے ساتھ رہو گی۔ تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس شخص کو کہا کہ بتاؤ کہ میں کیسا ہوں، میں بھی کوئی خاندانی ہوں کہ نہیں؟ تو اس شخص نے پھر بادشاہ سے کہا اگر جان کی امان بتاؤں تو سچ سچ بتاؤں گا نہیں تو نہیں بتاتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا چلیں آپ کے ماں باپ کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ بادشاہ اپنے ماں باپ کے پاس گیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ بادشاہ کے ماں باپ نے کہا آپ ہمارے ہی بیٹے ہو۔ بادشاہ نے کہا سچ سچ بتائیں ورنہ آپ کا بھی سر قلم کر دوں گا اگر سچ نہیں بتایا تو بادشاہ کے ماں باپ کہنے لگے نہیں تم ہمارے بیٹے نہیں، وہ فلاں چرواہا جو ہے تم اس کے بیٹے ہو،
ہم نے اسے ہیرے جواہرات دے کر تمہیں اس سے خرید لیا تھا اور تمہاری پرورش ہم نے کی، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اس وقت کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ شخص بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی شخص سے خوش ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں تو وہ اس کو انعام میں ہیرے جواہرات اور یہ وہ چیزیں دیتے ہیں۔ تو آپ 2 بار مجھ سے متاثر ہوئے اور مجھے انعام میں بھیڑ بکریاں اور اس طرح مال مویشی دیا، تو میں سمجھ گیا آپ کسی بادشاہ کی اولاد میں سے نہیں ہے، آپ کسی چرواہے کی اولاد میں سے۔ تو بادشاہ نے کہا تم یہ باتیں کس طرح پتہ لگا لیتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت، عادتیں جو ہوتی ہیں وہ نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ شاید کوئی کیا کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو انسان کی عادتیں ہوتی ہیں وہ انسان کی نسل بتا دیتی ہیں کہ یہ فلاں شخص کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، یہ کن لوگوں میں سے ہو سکتا ہے، کہ ماں باپ کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آج کی سٹوری اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔